السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے تو بہت ہیں کہ میں نہیں گھبرایا، اپوزیشن کی تحریک پی ڈی ایم کے جلسے ناکام ہیں اور میں بالکل ڈٹا ہوا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کل اسلام آباد میں جو انہوں نے ایک ملاقات ماری ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، خان صاحب گھبرا گئے ہیں، وچو گھبرائے ہوئے نے، لیکن دھسدے نہیں پے۔ ملاقات کی ہے خان صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ یا سندھ کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ، اور یہ اتحادی ہمیشہ ناراض ہی رہتے ہیں، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ والے، کیونکہ کراچی میں اور کراچی مجموعی طور پر سندھ کے متعلق جتنے بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وعدے، وزیر اعظم نے اتحادیوں کے ساتھ وعدے کیے تھے، ان میں کسی پر بھی وہ پورا اپنا عمل نہیں کیتا، وہ پنجابی کہتے ہیں نا، بالکل کسے ایک وعدے سے بھی عمل نہیں کیتا انہوں نے، اور اس وجہ سے ناراض تو ہیں، ناراض جی ڈی اے والے بھی ہیں، اور میری ذاتی طور پر ان دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس نام کے اتحادی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کا کوئی فوکس نہیں ہے، نہ اتحادیوں پر فوکس ہے، نہ سندھ کے پر فوکس ہے، نہ عوام کے مسائل پر فوکس ہے، لیکن کیونکہ جبری اتحادی ہیں، جبری اشتہار تھے نا پچھلے دنوں، جبری اتحادی ہیں، تو ہمیں اتحادی رہنا ہے اور ہم ہیں، مگر جہاں تک بات ہے وعدے وعید کی تو وہ وزیر اعظم صاحب کوئی پورا نہیں کرتے۔ تو باوجود اس کے اب کیونکہ یہ لوگ ناراض ہیں، مگر کیونکہ سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور اپوزیشن کی تحریک بھی اپنے عروج پر ہے، پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ پنجاب میں شہر جائیں گی، بلوچستان بھی جائیں گی، سندھ بھی جائیں گی، بلاول بھٹو ابھی 2 دن کی چھٹی لے کر پنجاب سے سندھ گئے ہوئے ہیں، تو کل ان کی دوبارہ 19 کو واپسی ہے لاہور میں، تو وہ بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نگر پھر ہی رہے ہیں۔ تو ایسے میں ظاہر ہے جب پریشر بڑھ رہا ہے اور اپوزیشن نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور پھر اپوزیشن بھی بڑی چالاک ہے، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے جو ملاقات کرنے گئے تھے نا، عیادت کرنے گئے تھے، اس عیادت کے بعد بھی جو کہانیاں سامنے آئیں، ظاہر اپوزیشن تو چالاک ہے ہی، بڑی پرانی گھاگ اپوزیشن ہے، تو وہ پھر اس وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ گھبرائے شبرائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اتحادیوں کو ذرا گن رہے ہیں کہ یار کتنے انڈے ہیں میری تھالی میں، تو وہ تو ذرا پورے کرو۔ تو اب وہ آج انہوں نے وہ اپنے انڈے گننے کے لیے پھر کل انہوں نے ملاقات کی ایم کیو ایم والوں سے، اور پھر ان کے ساتھ وعدے کیے کہ جی ایم کیو ایم کے جو پرانے دفاتر بند کیے گئے تھے آپریشن میں، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو عسکری ونگ تھی اس کے خلاف جو آپریشن، وہ سب کے سامنے ہے، وہ جو دہشت گردی ہوتی تھی کراچی میں، جو حشر ہوتا تھا، تو بہرحال وہ آپریشن ہوئے، وہ ان کے دفاتر بند کر دیے گئے تھے، اور وہ سیاسی دفاتر تھے جو بھی تھے بہرحال بند تھے، لاپتہ کارکنان کا انہوں نے مدعا رکھا، پھر کہا جناب آپ وعدے تو کر کے جاتے خان صاحب، لیکن وہاں پر کرتے کچھ نہیں ہیں آپ۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں جی میں اپنے وعدے پورے کروں گا، اور میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا گلگت بلتستان میں آپ کا ایک مشیر لگاؤں گا ایم کیو ایم کا، تو ہماری حکومت بن گئی ہے تو وہاں پر آپ کو ایک مشیر کا عہدہ بھی دیا جائے گا۔ ایم کیو ایم مسئلے لے گئی تھی کراچی کے، خان صاحب نے ان کو پہاڑوں پہ چڑھا دیا کہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو، یعنی یہ وہ وعدے ہیں جو پورے نہیں ہوں گے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیے مجبوری ہے، وہ میر تو سادہ تھے مگر یہ مجبور ہیں، میر نے کہا تھا نا میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو میر صاحب تو سادہ تھے، یہ سادہ نہیں ہے، بیچارے مجبور ہیں۔ وہ سندھی میں ایک بڑا کمال ایک گانا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا، وہ عاشق مجبورہ بھلی کیڈو بھی کندھار ہوجے، عاشق مجبور ہے ہو بے شک کتنا بھی فنے خان، مجبور ہوتا ہے۔ تو ایم کیو ایم کی اپنی مجبوریاں ہیں، تو ان کو حکم ملتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل لیں، تو وہ کہتے ہمارے وعدے پورے نہیں کیے، تو کہا جاتا ہے جناب ہم نے کہا نا آپ جا کے مل لیں۔ یہی کچھ ہوا تھا چودھری برادران کے ساتھ، وہ ناراض تھے، بہت زیادہ ناراض تھے، اور انہوں نے جا کے اجازت مانگی ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہوں ساڑی بس ہو گئی ہے، سانو اجازت دو، اسی قوت دیتا چو نکلیے۔ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں، کچھ نہیں لاتے، لیکن ہم جو بدنامی ہمارے گلے پڑ رہی ہے، ہم ان کے اتحادی ہیں، یہ پرفارم کر نہیں پا رہے، پنجاب میں 0 ہو چکے ہیں ہم، یہ بھی ہو چکے ہیں، وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا سین کر رہے ہیں، خود تو ڈوب رہے ہیں، ہمیں بھی ڈبو رہے ہیں، تو ہمیں صرف اتنی اجازت دے دیں، ہم تحریک عدم اعتماد یا اپوزیشن میں نہیں جائیں گے، ہم صرف حکومت سے نکل جائیں، بس ہمیں اتنی اجازت دے دیں، لیکن اجازت نہیں ملی تھی۔ تو سائیں لوگوں نے کہا نہیں بھائی ابھی آپ نے ساتھ رہنا ہے۔
تو چودھری برادران نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے پھر اسی نال ہی ہیں. تو اب ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے. اب آپ دیکھیں جب سے وزیر اعظم صاحب بنے ہیں عمران خان صاحب کے اتحادی، چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے جی ڈی اے ہو، سندھ کا وہ جو اتحاد ہے، سندھ کے وہ جو مختلف جماعتیں ہیں ان کا جو اتحاد ہے جی ڈی اے، تو جب سے یہ اتحادی بنے تب سے عمران خان صاحب نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں صرف ایک وعدہ پورا کیا ہے. ایک وعدہ، وہ وعدہ مجبوری تھی خان صاحب کی پورا نہ کرتے تو ظاہر ہے وہ پھر صرف جی ڈی اے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ اپنے لیے بھی کیا تھا. وہ تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ختم کر کے احساس پروگرام نام رکھنا. جب ایم کیو ایم کو تحریک انصاف کو جب یہ خیال آیا تھا کہ ہم سندھ میں حکومت گرا سکتے ہیں، انہوں نے جوڑ توڑ کی تھی، حساب کتاب لگایا تھا، تو عمران خان آپ کو یاد ہے گورنر آج لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر خان صاحب چلے گئے تھے کراچی گئے، اس کے بعد گھوٹکی گئے خانپور میں، وہاں پر جو مہر برادران کے پیلس پہ، گوہر پیلس ہے شاید، وہاں پر گئے تھے. وہاں پر جی ڈی اے کے لوگوں نے خان صاحب کو کہا تھا، خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، خان صاحب ایک مہربانی کر دیں، آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل دیں کیونکہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ پیسے ہم دے رہے ہیں. تو وہ والا ایک وعدہ خان صاحب نے پورا کیا تھا، ورنہ اسی دورے میں 162 ارب روپے کا کراچی کے لیے پیکیج تھا، کراچی شہر کے لیے، وہ ابھی تک اس میں سے کوئی ایک آنا نہیں گیا. K4 انہوں نے وفاق نے لے لیا تھا کہ جی وہ وفاق کا ہی تھا، اس پہ تھا، مشترکہ تھا. گرین لائن ہے کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کا جو وفاق کے میں جو منصوبے ہیں، کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک چیز بھی وہاں پر ایک اینٹ تک نہیں رکھی گئی. اور وعدے جتنے خان صاحب کر کے آتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اتحادین کے ساتھ راضی ہوتے ہیں. اب کیونکہ سینٹ کا معاملہ آ گیا ہے، سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں، تو سینٹ کے انتخابات میں مجبوری تو سب کی ہے، جی ڈی اے کی مجبوری ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی مجبوری ہے، پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ اب ذرا مل بیٹھ کر الیکشن کی حکمت عملی بنائیں. تو اب ظاہر خان صاحب کو سینٹ میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں چاہیے. تو پھر ان کو اتحادی یاد آ گئے، پھر انہوں نے اتحادیوں کو بلایا کل، اور اتحادی گئے، اور اتحادی تو پھر سیاستدان ہوتا ہے، سیاسی بندہ. تو انہوں نے کہا کہ جب آ تو گئے ہیں لیکن تاڑے کولوں سانو کوئی فیض نہیں ملیا، کبھی کوئی آپ سے کوئی اچھی کوئی مطلب امید لے کر آتے ہیں لیکن ملتا ککھ بھی نہیں ہے. آپ وعدے شادے بڑے کرتے ہیں لیکن آپ کرتے کچھ نہیں ہیں. تو بہرحال خان صاحب نے کہا کہ وہ جو کرگو لیں گے جو بھی ہوگا، لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری جیسا گھاک سیاستدان کا مقابلہ ہے وہاں پہ سندھ میں ہمیں، اور سندھ اسمبلی میں جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ متحدہ قومی موومنٹ اگر 21-22 پہ ہے تو وہ 10-15 ووٹ ہی اس کے نکلے، اور جی ڈی اے 14 میں سے کوئی 7 بھی نہ رہے، اور پی ٹی آئی کے جو ہمارے 30 لوگ ہیں یا 30-31 لوگ ہیں، پتہ چلے کہ جی وہ بھی ہمارے پاس 10 رہ گئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ آصف زرداری آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلے جو سینٹ کے انتخابات تھے کے پی کے میں ان کے پاس کوئی ان کی پوزیشن تھی بھی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ سیٹ نکال کر لے آئے تھے. تو یہ اب اس کو جو مرضی کہیں، وہ ہارس ٹریڈنگ کہہ دیں، خرید و فروخت کہہ دیں، یا جو بات کہہ دیں، بہرحال یہ خطرہ عمران خان صاحب کو ہے. اس وجہ سے پھر وہ اتحادی جن کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے خان صاحب، معاف کیجیے گا میں یہ لفظ اپنے عمران خان صاحب نے کہا تھا ایم کیو ایم کے متعلق، چودھری برادران کے متعلق، ان سے ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ اقتدار ہے، مجبوری ہے، تو اور اب اقتدار میں ساتھ بھی رکھا ہوا ہے، ان کی بھی مجبوری ہے، ان کی بھی مجبوری ہے. ان کی مجبوری حکومت کرنا ہے، ان کی مجبوری کہیں کا حکم ہے. تو دونوں کی مجبوری ہے، اور دونوں مجبوریوں میں بیچارے مجبور ہیں. تو خان صاحب کو اب پھر مجبوری آ گئی ہے سینٹ کے انتخابات کی. تو جس طرح انہوں نے جا کے چودھری برادران کے چوکھٹ پہ گھٹنے ٹیکے تھے کچھ دن پہلے، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ والوں کی بھی آج ترلے منتیں کی ہیں. یہ ہے خبر کہ انہوں نے ترلے منتیں کی ہیں کہ جی ہم ساتھ مل کر چلتے ہیں، اور جو آپ کا شیئر ہے وہ آپ کو دیں گے. متحدہ والوں نے کہا یار کسے ساڑھے لینج نہ ہو جائے کہ ساڑھے سینٹ دی جڑی ساڑھی کدی سیٹ بندی ہے، کہ یہ نہ ہو جائے ہم سے وہ بھی آپ چلاکی کر کے چھین کے لے جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں چھینتا، کہیں پیپلز پارٹی نہ چھین کے لے جائے، تو مل کر چلتے ہیں، مل کر جو ہے وہ حکمت عملی بناتے ہیں سینٹ کے انتخابات جیتنے کے لیے. تو بہرحال وہ اب یہ مجبور لوگ کل کٹھے بیٹھے، اور صرف اس وجہ سے کٹھے بیٹھے تاکہ سینٹ کے الیکشن میں کوئی 1-2 سیٹیں زیادہ لے لیں، یا کم از کم جتنی اپنی ہیں اتنی لے لیں. اور یہ وہ خطرہ ہے، وہ شو آف ہینڈ والی جو بات ہے نا. تو کے پی کے میں تو عمران خان صاحب، پنجاب میں عمران خان صاحب شاید اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. خطرہ ان کو سندھ میں ہے کہ سندھ میں کہیں ان کی جو تعداد ہے
وہ کم نہ رہ جائے، آدھی نہ رہ جائے ووٹ ڈالتے ہوئے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں ان کے ووٹ۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس بات پر ہیں کہ جناب شو آف ہینڈ کے ذریعے کا الیکشن کروایا جائے، کیونکہ خطرہ ان کو آصف زرداری سے ہی ہے، سندھ سے ہی ہے، اور ماضی میں بھی وہ ادھر ادھر لوگ کر چکے ہیں دوسری جماعتوں کے، اور ان کو تجربہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جن سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، جن اتحادیوں سے، ان اتحادیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے گپ شپ کی ہے، اور آئندہ چند روز میں وہ دوبارہ چودھری برادران صاحبان چودھری برادران کے ساتھ بھی ملاقات ان کی متوقع ہے، تاکہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے لڑا جائے اور اپنے انڈے اپنی تھالی میں رکھے جائیں، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔